تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے پیارے رسول میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کپڑا پلید ہو جائے تو اسے پانی سے پاک کرو، اگر برتن پلید ہو جائے اسے بھی پانی سے پاک کرو، اگر جسم پلید ہو جائے اسے بھی پانی سے پاک کرو، اور اگر جسم کے اندر دل پلید ہو جائے تو مجھ محمد پہ درود و سلام سے پاک کرو. محبت اور عقیدت کے ساتھ جتنی پاکیزہ، جتنی پاک اور جتنی بلند وہ بارگاہ ہے اتنی بلند آواز سے تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن جتنی بلند آواز ہمیں عطا ہوئی ہے اس عطا کے ساتھ سارے مل کے حضور کے نوکر امتی غلام بن کے حضور کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. سرکار کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ایک شخص زندگی میں ایک دفعہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھنے کے بعد 400 سال تک زندہ رہتا ہے. 400 سال کے بعد ایک بار پھر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا ثواب لکھنے والے فرشتے دوڑے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تیرے پچھلے 400 سال کا ثواب ابھی تک لکھ نہیں پائے، تم نے پھر سے درود و سلام پڑھ دیا ہے. محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک دفعہ درود و سلام پڑھنے سے 400 سال تک فرشتے لکھتے رہیں تو ثواب لکھا نہیں جاتا. تو سارے خاموش نہ رہیے، محبت اور عقیدت کے ساتھ جو باہر احباب کھڑے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ محفل کا آغاز ہو تو پھر محفل میں جایا جائے، پنڈال میں بیٹھا جائے، محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب آپ گھروں کو چھوڑ کے، نرم بستروں کو چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں محفل کی طرف لوٹ آئے ہیں تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اندر آ کے بیٹھ جائیے. جو سامنے احباب کھڑے ہیں آپ سب سے گزارش ہے، آپ سے محبت اور عقیدت کے ساتھ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ حضور کے مہمان ہیں، اور یہاں جو بھی محفل میں آیا ہے وہ مہمان خصوصی ہے. آپ سب اندر تشریف لے آئیے، کیونکہ سامنے کھڑے ہو کے ہم کیا سوچیں کہ آپ کس لیے آئے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ نے جانا بھی ہوا تو چلے جائیے گا، لیکن آ کے پنڈال میں محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ تشریف فرما ہو جائیے. یہ بھی ایک طرح کی تربیت ہوتی ہے. موت کا کنواں دیکھنے والوں کی تربیت کچھ اور ہوتی ہے، سرکس دیکھنے والوں کی تربیت اور ہوتی ہے، اور سرکس دے وچ ٹکٹ لیندیاں کپڑے پڑوا لینے دی تربیت بھی ہو رہے تے حضور دی بارگاہ چ بیٹھ کے ادب اور محبت نال ذکر مصطفیٰ سننے دی تربیت ہو رہے. تو آپ سب سے گزارش ہے، صاحبان محبت ہیں آپ، صاحبان عقیدت ہیں آپ، اور میری نظر میں تو آپ سارے کے سارے مومن ہیں آپ. تو آپ سب نوجوان جو سامنے کھڑے ہیں، میرا بیٹا آپ آ جائیے. میں یقین کرو ایتھوں اٹھدا تے تواڈے قدم بوسی کردا، تواڈے گوڈیاں نوں بھی ہاتھ لاندا، کیونکہ تسی سرکار دے نوکر ہو، امتی ہو. ایڈی گل کوئی نہیں جے گوڈیاں نوں بندہ پیراں بھی ہاتھ لا کے تے منت ترلا کرے کہ آ جو ذکر رسول تساں سننا ہے، تے یقین کرو تواڈے کول آ کے بھی ایدے وچ بیار نہ محسوس کردا، تواڈا منت ترلا کردا کہ تسی اندر آ جاؤ، پنڈال جا کے بیٹھ جاؤ. اللہ پاک تانوں سارے نوں سلامت رکھے. اگر کوئی کھڑا ہے، کسی نے کام جانا ہے، ماحول دیکھنے کے لیے آیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیے گا. اللہ پاک آپ کے لیے ثانیہ پیدا فرمائے، پھر لوٹ آئیے گا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. سارے مل کے ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے، اور اس انداز سے پیش کیجئے کہ آپ کا یہی پڑا ہوا درود و سلام قبر اور حشر میں آپ کے کام آ جائے. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
वाला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, सबसे पहले आज की ये पुरवकार चौथी सालाना महफिल नात आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपनी पूरी आबोताब, शान व शौकत और तमकनत के साथ इन्नकाद पजीर है। और आका के गुलामों ने, हुजूर के आशिकों ने, हुजूर के नौकरों ने बड़ी ही मोहब्बत और बड़ी ही अकीदत के साथ इस महफिल का एहतमाम किया है। यकीनी तौर पे बंदे सुबह दोपहर शाम का खाना नहीं भूलते, वो जरूर खाते हैं और सारी जिंदगी कभी उनको भूला नहीं। वो लोग सलाम के काबिल हैं, सलूट के काबिल हैं कि वो खाने के साथ साथ जिक्र रसूल भी कभी नहीं भूलते। इसलिए चाहे साल के बाद ही क्यों ना करवाएं, लेकिन हुजूर के जिक्र की महफिल सजाते हैं। ये आप देख रहे हैं, लाइटें लगी हुई हैं, नीचे कालीन बिछे हुए हैं। साउंड वाले भाई ईगल साउंड, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत ही खूबसूरत ऑपरेट करने वाले वो तशरीफ फरमा है। यहाँ पे जितने भी ये आप देख रहे हैं, माहौल इतना खूबसूरत है। इस सारे मामले पे पैसे लगे हुए हैं और उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। यकीन करें, उन्होंने पैसे लगा के बता दिया है कि हुजूर की इज्जत, हुजूर की नामूस और हुजूर के जिक्र के लिए जानो माल सब कुछ कुर्बान है। और उन्होंने लगा के आपके लिए यकीनी तौर पे कि हुजूर के नौकर तशरीफ लाएं, महफिल सुने, जिक्र रसूल सुने, अपने ईमान को ताज़ा करें। तो आप सब मेहमान जो हैं वो मेहमान खसूसी हैं, मोहब्बत और अकीदत के साथ। आज की इस बज़्म पाक में मेरे बड़े प्यारे भाई इख्तिशामुल्लाह सलीमी साहब, मलक हसनैन मुख्तार साहब, राना उबैदुर रहमान साहब, अहमद फरियाल रुस्तम साहब, कैसर मुनीर साहब, अल हुसैन कलीनक बेरा, इनकी कोशिशें, कावशें, मेहनतें शामिल हैं। और इनके दीगर रुफका साथी जिनके नामे नामी इसमें गिरामी मुझे नहीं आते, लेकिन मेरा अकीदा, मेरा ईमान ये है कि वो पहले लिखे गए हैं, फिर जिक्र रसूल के लिए उनका एहतमाम हुआ है। इसलिए कि जिक्र रसूल होता ही तब है, पहले कबूल होता है, मकबूल होता है, फिर होता है। सरकार की एक हदीस है, सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जम्मे गफीर में बैठे हुए थे। आपने एक सहाबी की जानिब इशारा किया, फरमाया कि उठो, रात को जो नात लिखी थी वो पढ़ के सुनाओ। तवज्जो रखिएगा, सहाबा का जम्मे गफीर है और सरकार फरमा रहे हैं, एक सहाबी की जानिब इशारा करके फरमाते हैं कि उठो, जो कल तुमने नात लिखी थी वो पढ़ के सुनाओ। सहाबी ये रसूल वर्ताए हैरत में हैं, हैरान हैं कि जो मैंने नात लिखी थी वो बंद कमरे में बैठ के लिखी थी, किसी को पता ही नहीं है। मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है, लेकिन वो सरकार थे। जो खुदा जानता है वही तो सरकार जानते हैं। बहरहाल वो बरताए हैरत में हैरान होके खड़े हो गए। तवज्जो रखिएगा, खड़े हो गए। उन्होंने नात शुरू की, नात के 3 अशार पढ़े, 4 अशार पढ़े और फिर बैठ गए। सरकार ने फिर इशारा फरमाया कि खड़े हो जाओ, और वो जो 5वां शेर लिखा था वो भी पढ़ के सुनाओ। अब फिर वो दोबारा हैरान होके खड़े हो गए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, 5वां शेर लिखा तो था लेकिन अब याद नहीं आ रहा। मेरे आका ने, रसूल अरबी ने, सुल्तान बादशाह ने, बादशाह कौनैन ने वो 5वां शेर खुद पढ़ा और फिर फरमाया कि तब तक नात लिख नहीं सकता जब तक मेरी रजा और मेरी मर्जी शामिल नहीं होती। तो मेरा अकीदा ये है, मेरा ईमान ये है कि अगर तब तक नात लिख नहीं सकता जब तक सरकार की मर्जी ना हो, तो नात पढ़ सरकार की मर्जी के बगैर कैसे कोई सकता है। जब कि पढ़ नहीं सकता तो याद रखिए, महफिल मुस्तफा में कोई सुनने के लिए कैसे आ सकता है। तो आप सारे जो हैं वो सरकार के मेहमान हैं, सरकार के बुलाए हुए हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप आबाद और शाद रहें। जो भी आए वो ये जरूर समझ के आए कि मुझे सरकार ने बुलाया है।
میں سرکار کا مہمان ہوں۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ جو باہر احباب کھڑے ہیں، پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ محبت اور عقیدت کے ساتھ محفل میں تشریف لے آئیے۔ آج کی اس بزم میں عالم اسلام کے ممتاز ثنا خان اپنی اپنی حاضریاں پیش کریں گے، اور ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا الحاج پیر محمد انور قریشی ہاشمی صاحب خطیب اعظم پاکستان، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اپنی روحانی گفتگو سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں گے۔ اور خصوصی نعت میں جناب محترم حافظ نور سلطان صدیقی صاحب لاہور سے تشریف لائیں گے، جناب محترم الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب وہ بھی لاہور سے تشریف لائیں گے۔ بڑی محبتوں بڑی عقیدتوں کے ساتھ محمد حماد قادری صاحب، قاری ارشد رضوی صاحب، نوید اصغر قادری صاحب، طارق رضا نعیمی صاحب اور عبد المنان قادری صاحب، وہ بھی انشاءاللہ اپنی اپنی حاضری اپنے اپنے وقت پہ مخصوص وقت میں انشاءاللہ حاضری پیش کریں گے۔ اور میں بھی انشاءاللہ جہاں آپ حکم فرمائیں گے میں بھی حاضری ضرور پیش کروں گا۔ چلیے آغاز کریں اب۔ نعرہ تکبیر، تل ذرا نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، سارے مل کے بولو ذرا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سورج سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے، سورج سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے، ارے تاروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ آخری بندے تک میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ میں نے کہا کہ سورج سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے، تاروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے، سرکار دو عالم کے رہے ساتھ ہمیشہ، ارے ان چاروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا سورج سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے، سورج سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے، ارے تاروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے، سرکار دو عالم کے رہے ساتھ ہمیشہ، ارے چاروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے، اور کربل میں 72 جو کٹے نام پہ اس کے، ارے ان ساروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ لا الہ کلمہ کس کس کو آتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے ذرا۔ آغاز ہے محفل کا، ہاتھ اٹھا کے رکھے گا، ابھی آپ تھکے نہیں۔ کیمرے والے بھائی سے میں نہیں کہوں گا کہ آپ گھما کے دکھائیے گا، مجھے پتا ہے آپ سارے صاحب ایمان ہیں۔ کون ہے ایسا مسلمان جس کی گھٹی میں کلمہ نہ پڑا ہو؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ رکھے گا۔ میں نے کہا یاد رکھیے لوگوں، یہ کلمہ کسی نے خنجر کی نوک پہ پڑھا، کسی نے تلوار کی دھار پہ پڑھا، بندہ وہ چیک کرنا ہے محفل کے آغاز میں، جس کی زبان تو ہے، قوت کجائی بھی ہے، لیکن کلمے کے نام پہ بولا نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے محبت اور عقیدت سے بولیے گا، جملہ سنیے گا۔ میں نے کہا یہ کلمہ کاری صاحب کسی نے خنجر کی نوک پہ پڑھا، کسی نے تلوار کی دھار پہ پڑھا، کسی نے تختہ دار پہ پڑھا، ارے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے دست سرکار پہ پڑھا۔ لا الہ کسی نے خنجر کی نوک پہ پڑھا، کسی نے خنجر کی نوک پہ پڑھا، کسی نے تلوار کی دھار پہ پڑھا، کسی نے تختہ دار پہ پڑھا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے دست سرکار پہ پڑھا، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے بن دیکھے حضور کی محبت اور پیار میں پڑھا۔ لا الہ
کہ نہیں ہے, ارے تاروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے, سرکار دو عالم کے رہے ساتھ ہمیشہ, چاروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے, چاروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے, اور کربل میں 72 جو کٹے نام پہ اس کے, ارے ان ساروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے. پتہ نہیں کس کی سمجھ میں مصرع آتا ہے, کس کی سمجھ میں نہیں آتا, توجہ مصرع پہ رکھے گا. آنا جانا سلسلہ مہمان گرامی محبت اور عقیدت کے ساتھ آتے بھی رہیں گے, جاتے بھی رہیں گے. میں میاں نصیر احمد صاحب کو, نعیم الدین صاحب کو محبت اور عقیدت کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. ایک بار نعرہ ٹل آخر ذرا بلند کرو, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میاں نعیم الدین صاحب, عبد المنان صاحب, آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں. توجہ رکھے گا, میں نے کہا سورج سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے, ارے تاروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے, سرکار دو عالم کے رہے ساتھ ہمیشہ, چاروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے, کربل میں 72 جو کٹے نام پہ اس کے, ان ساروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے. چڑھتے ہوئے پھانسی پہ جو غازی نے لگائے, ارے ان ناروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے. لا الہ جو غازی نے لگائے, ان ناروں سے کبھی پوچھ, ان ناروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے. ٹائٹینک جہاز بنانے والوں نے یہ دعویٰ کیا تھا. تو اڈی جڑی توجہ ہے نا, یہ عجیب ہی ساڈا المیہ ہے, عجیب ہی طریقہ کار ہے. بندے سپیکراں دے تھلے بیٹھے ہوندے نے, بندہ کو آوے تو سارے ہی مروڑ کے توڑاں جڑیاں نے ادھر ہی کر لیندے نے. وہ بھی سرکار دے مہمان نے, وہ بھی مہمان خصوصی نے, تے تسی بھی سارے سرکار دے مہمان. تے گل بڑی وڈی ہوندی ہے تے تانوں پتہ ہی نہیں لگدا, ادھر توجہ کر دیندے ہو. ایدا مطلب یہ ہوندا ہے کہ بندہ نفسیاتی مریض ہے, وہ دوجیاں تو متاثر ہو جاندا ہے. جدھر گل پی ہوندی ہے ادھر توجہ ہی کوئی نہیں. اس واسطے نفسیاتی مریض مینوں تے ایک بندہ تواڈے چ خدا دی قسم نہیں لگدا, سارے سرکار دے مومن ہو. اس واسطے میرا عقیدہ, میرا ایمان ہے کہ جاہل بندہ سرکار دے ذکر دی محفل چومدا کوئی نہیں. تانوں سارے نوں سلوٹ ہے, سلام ہے. میں مصرع پھر کہنے لگا ہوں, ہن محبت اور عقیدت کے ساتھ میری طرف دھیان رکھیے گا اور پھر محبت سے بولیے گا. میں نے کہا کہ سورج سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے, تاروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے, سرکار دو عالم کے رہے ساتھ ہمیشہ, چاروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے, کربل میں 72 جو کٹے نام پہ اس کے, ساروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے. چڑھتے ہوئے پھانسی پہ جو غازی نے لگائے, ارے ان ناروں سے کبھی پوچھ خدا ہے کہ نہیں ہے. لا الہ چار لائن ہے. بابا جی یہ تواڈی نظر کر رہے ہیں, انتظامیہ محبت اور عقیدت والی منان بھائی میاں نعیم الدین صاحب. غازی علم الدین جب راجپال گستاخ کو قتل کیا تو جیل میں گئے, بہت سارے پیرانے عظام ان سے ملنے کے لیے گئے, قائد اعظم محمد علی جناح بھی ملنے کے لیے گئے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جیل میں غازی علم الدین سے کہا کہ اگر تم اس الزام کو رد کر دو, کہہ دو کہ تم نے راجپال گستاخ کو قتل نہیں کیا, تو میں تمہیں آزاد کروا لوں گا. دنیا کی کوئی عدالت تمہیں سزا نہیں دے سکے گی. غازی علم الدین کھڑے ہوئے, قاری صاحب کبھی جیل میں ایک طرف کو جاتے ہیں, کبھی دوسری طرف کو جاتے ہیں, کبھی ایک طرف کو جاتے ہیں, کبھی دوسری طرف کو جاتے ہیں. جس کے اندر مصرے اترے, علم الدین کی بات من میں اترے, وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولیے گا. قائد اعظم محمد الجناح بھی کھڑے ہوئے, چلتے ہوئے علم الدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, روک کے کہا علم الدین قائد اعظم محمد علی جناح تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم اس الزام کو رد کر دو, کہہ دو کہ تم نے راجپال گستاخ کو قتل نہیں کیا, تو میں تمہیں آزاد کروا لوں گا. دنیا کی کوئی عدالت تمہیں سزا نہیں دے سکے گی. غازی علم الدین نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہوئے منتریوں کو دیکھا, دیکھ کے قائد اعظم محمد علی جناح کی آنکھوں میں جھانکا, جھانک کے فرمایا کہ خود سے کچھ سوچ کے ایک کام لیا ہے میں نے, ارے خاک کے کربل سے یہ پیغام لیا ہے میں نے,
حشر میں عشق محمد سے ہو پہچان میری، ارے سر پہ تب ہی تو یہ الزام لیا ہے میں نے، لا الہ الا اللہ، سر پہ خود سے کچھ سوچ کے کام لیا ہے میں نے، خاک کربل سے یہ پیغام لیا ہے میں نے، حشر میں عشق محمد سے ہو پہچان میری، ارے سر پہ تب ہی تو یہ الزام لیا ہے میں نے۔ اور ایک جملہ جو کھائے جا رہا ہے آج تک، میں نے پہلے بھی یہاں پہ پڑھا تھا اور اب بھی پڑھنے لگا ہوں، محفل کا آغاز ہے، آپ محبت والے ہیں، قابرین ہیں، آپ دعا فرمائیں گے۔ جملہ حماد بھائی بہت بڑا ہے، جملہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ جب غازی ملک ممتاز حسین قادری بابا جی پھانسی کے پھندے کی جانب جا رہے تھے، جب جگایا اٹھایا کسی کو نہ بتایا اور پھانسی کے پھندے کی جانب لے جایا گیا، تو تب آپ قدم اٹھاتے تھے مسکراتے تھے، قدم اٹھاتے تھے مسکراتے تھے۔ اسٹیج سے دعا ہو گئی، میرے لیے داد آ گئی، ایمانداری کی بات ہے، اسٹیج گھر ہوتا ہے نقیب کا، نعت خواں کا، خطیب کا، یہاں سے داد ہو جائے سامنے سے ہو جاتی ہے، ہاتھ کسی کا نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ جملہ اتنا بڑا ہے، غازی ملک ممتاز حسین قادری جب پھانسی کے پھندے کی جانب جا رہے تھے، قدم اٹھاتے تھے مسکراتے تھے، قدم اٹھاتے تھے مسکراتے تھے۔ سپاہی نے پوچھا ممتاز او سامنے پھانسی دا پھندا ہے، وہ تو قدم چکنے سنے، قدم چکنے سنے، قدم چکنے سنے، تیرے پھانسی دا پھندا نظر نہیں ہوندا؟ غازی ملک ممتاز حسین قادری نے قدم اٹھایا مسکرائے، پھر قدم اٹھایا مسکرائے، مسکرا کے سپاہی کی آنکھوں میں جھانک کے تختہ دار کو دیکھا، پھانسی کے پھندے کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا چلیا او پھانسی دا پھندا او تینو نظر آمدا ہے، او جو مینو نظر آمدا او تینو نظر نہیں آمدا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اے پھانسی دے پھندے بابا جی تو اڈی اس داد کو قربان جاواں، اے پھانسی دے پھندے منکران نظر آمدے نے۔ تسی یقین کرو گے کوٹ رادا کشن 30 روپے دے کیلیاں واتے، 30 روپے دے کیلیاں واتے 2 قتل ہو گئے جوان۔ بی بی سی دی رپورٹ میں پڑھی ہے، تسی پڑھے لکھے اخبار بیٹھے ہو، انہاں دے والد صاحب نے گل کی تھی کہ قوم نے روڑا پایا، پورے پاکستانیاں نے روڑا پایا ہے کہ 30 روپے 30 روپے 30 روپیاں واتے میرے پتر جڑے نے، ایمانداری دی گل انہیں آکھیا ایک میرے پتر دی 15 روپے قیمت پئی تے ایک دی 15 روپے قیمت پئی ہے۔ اگر تسی سارے بیٹھے ہو، یہ بھی ایک ہجوم ہے، لیکن میں ہجوم سرکار دے ذکر دی محفل دا جننے بیٹھے ہوندے نے گیدرنگ ہوندے انہوں کدی ہجوم نہیں آکھیا، ہجوم اور لوکاں دے ہوندے نے، یہ سرکار دے نوکر تشریف فرمان ہے، میں کدی ہجوم نہیں آکھیا، لیکن میں ایک گل ضرور کرنا چاہنا، اوتھے جڑا ہجوم موجود سی نا انہیں ثابت کیتا کہ ہجوم ہے، قوم اور ہوندی ہے ہجوم اور ہوندا ہے، سرکار دے نوکر اور ہوندے نے ہجوم اور ہوندا ہے۔ اچھا انہاں ویڈیو بنائیاں نے، خدا دی قسم میں حیران ہاں کہ سی سی ڈی نے جڑے 2 قاتل سن نا جنہاں مارے نے، انہاں کول لکڑی تے ڈنڈے سن تے بیٹ سی، انج ہی نا ویڈیو تساں بھی ویکھیاں نے، میں حیران ہاں مارے تے او بھی گئے، لیکن 2 قتل نہیں رہے، 4 قتل ہو گئے نے، 7.5 روپے قیمت پئی گئی نا چاما بندیاں دی۔ خدا دی قسم میں حیران ہاں، او ماں نے پتر او جمنے ہی بند کر دیتے نے کہ جیڑے اٹھ دے تو انہاں داؤں دے کوئی کسے دا بازو پکڑ دا تے آندا انج نہ کر بھائی، او پتر جمنے ہی بند ہو گئے نے جیڑے لڑائیاں مکان یار، او لڑائیاں تو روکن برداشت دا عالم اے ہو گیا، آتے ہی تک ٹر گئی ہے، او کسے آکھیا کہ جیڑے ٹر گئے یار نے سانج مکا، پیچھا ہٹن تکے نہ ہٹن تکے، جیڑے تلک تروڑ کے ٹر جان وہ واپس آؤن یا نہ آؤن، اے میں 4 لینا بڑے رام نال پڑھن لگا، خدا دی قسم قبر دی کن تک توانو یاد نہ رہن تے ذہن بادشاہ نہیں میرا نہیں یاد رکھیے، انہیں آکھا کہ جڑے تلک تروڑ کے ٹر جان واپس آؤن یا نہ آؤن فرق کیڑا ہے؟ بمب رکھے ہوئے بغض تے سینے وچ او پھٹن تکے نہ پھٹن تکے، اندر تساں بمب رکھے نے دشمنیاں دے قدورتاں نفرتاں دے، او پھٹن نہ پھٹن فرق کیڑا ہے؟ اندر تے موجود نے نا، اندر تے بغض رکھی پے ہو نا، وہ کہندا ہے کہ جڑے ٹر گئے یار نے سانج مکا، پیچھا ہٹن تکے نہ ہٹن تکے، بمب رکھے ہوئے بغض تے سینے وچ او پھٹن تکے نہ پھٹن تکے، دکھ دے گے جڑے ازلاں دے او کھٹن تکے نہ کھٹن تکے، کیڑا امجد قبر چو ویکھنا ہے پھل سٹن تکے نہ سٹن تکے۔
وہ کیڑا امجد قبر چو ویکھنا ہے، کیڑا امجد قبر چو ویکھنا ہے، کیڑا امجد قبر چو. وہ گل جانے تو بعد یاداں پیاں وی آن تے کسے دے جان تو بعد پاکستانی گل بڑی مشہور ہے. میں قاری صاحب سے گزارش کرنے لگا ہوں، کسے آکھیا وہ یار پاکستان چ بندہ منیا کدوں جاندا ہے؟ انہیں آکھیا پاکستان چ ادوں منیا جاندا ہے جدوں پاکستانوں جاندا رہندا تے دنیا تو بھی جاندا رہندا ہے، یہ ادو منیا جاتا ہے. یہ ساریاں گلاں اپنے اتوں لیبل جڑے لگے نے نا پاکستانی دے باہر بیٹھے اے پاکستانی ہیں بھائی، اے انہوں ختم کرو تے پتہ لگے سرکار دے نوکر تے سرکار دے غلام تے مسلمان کہندے ہوندے نے. اللہ پاک تانوں سلامت رکھے. میں قاری صاحب کے مائک حوالے کرنے لگا ہوں. جتنی بھی انتظامیہ ہے محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ سب کو ایک بار پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں آپ. اے میرے ویرو آ جاؤ تھوڑا. بہت شکریہ آپ کا. جیڑا من جے خدا دی قسمیں منن والے تو بندے ہی بڑے گھٹ نے، نہیں تو منان والے ہی سارے زیادہ نے. آ جائیے پیچھے جو احباب ہیں وہ پھر ان کے لیے جگہ ہو جائے گی. آپ بھی آ جائیے. جو بیٹھنا چاہتا ہے وہیں پہ کوئی بات نہیں، آواز آپ کی طرف جا رہی ہے اور آپ کو آ رہی ہے. اگر آپ تنگ نہ ہو آپ وہیں بیٹھ سکتے ہیں. جو آ سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بزرگ جو تشریف فرمائیں وہی بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھیے گا انشاءاللہ. میں ملتمس ہو رہا ہوں، درخواست گزار ہو رہا ہوں جناب محترم میرے بڑے پیارے بھائی قاری القرہ فخر القرہ جناب محترم قاری محمد ارشد رضوی صاحب محبت اور عقیدت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں گے. ایک نعرہ محبت کے ساتھ دو بے ہاتھ چک کے بلند کرو تو میں قاری صاحب نے مائک حوالے کرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. دو بے ہاتھ چک کے دو باری زندہ باد کہنا تاجدار ختم نبوت. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ملتمس ہوں قاری محمد ارشد رضوی صاحب سے کہ تلاوت قرآن حکیم سے ہمارے چہروں کو ادا اور ہماری روحوں کو غذا بخشے.